بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نور اسلامک ٹیچر کے معزز ناظرین و سامعین، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آئیے سب سے پہلے دعا میں شرکت کر لیجئے۔ میرا اللہ آپ کی تمام تر ضروریات اور حاجات کو اپنے غیب کے خزانوں سے ہمیشہ پورا فرماتا رہے، اور میرا اللہ آپ کو ہر ظالم کے ظلم سے، شریر کے شر سے، حاسد کے حسد سے ہمیشہ محفوظ رکھے، آمین یا رب العالمین۔ ناظرین اکرام، آج کا عمل ان لوگوں کے لیے خاص ہے جن کے پاس ذاتی مکان نہیں ہے، کرائے کے مکان میں وہ اپنی زندگی بسر کر رہے ہیں۔ اور پھر موجودہ دور میں جو مہنگائی کی صورتحال ہے، اس دور کے اندر مکان کا کرایہ نکالنا یہ عام انسانوں کے لیے انتہائی مشکل ہو چکا ہے۔ وہ اپنے گھر کے اخراجات کو دیکھیں، اپنے بال بچے کو دیکھیں، اپنے جتنی ذمہ داریاں ہیں ان کو دیکھیں، یا پھر وہ مکان کا کرایہ نکالیں، بہت زیادہ مشکلات ہیں۔ تو آج کا عمل انشاءاللہ تعالی آپ کو قرآن مجید سے میں بتاؤں گا، اگر آپ اس کو کر لیں گے تو اللہ رب العزت کے فضل و کرم کے ساتھ آپ کے لیے ذاتی مکان کا انتظام ہو جائے گا۔ اسباب پیدا کرنے والی ذات میرے اللہ کی ہے۔ قرآن مجید اللہ رب العزت کی وہ پاک کتاب اور کلام ہے کہ جس میں ہم سب کے لیے، پوری کائنات کے لیے تمام تر مسائل کا حل موجود ہے۔ تو اس لیے آپ نے یقین کامل کے ساتھ اس عمل کو کر لینا ہے۔ یہ زمین و آسمان کے خزانے یہ اللہ رب العزت کے ہیں، وہ جس کو چاہتا ہے، جتنا چاہتا ہے وہ عطا کر دیتا ہے، نواز دیتا ہے۔ اس لیے اس بات کو اپنے ذہن سے بالکل بھی آپ نے نکال دینا ہے کہ ہم عمل کریں گے اور ہمیں ملے گا کچھ بھی نہیں، بلکہ اگر آپ یقین کامل کے ساتھ عمل کرتے ہیں، انشاءاللہ تعالی خالق کائنات آپ کو ضرور اور ضرور عطا فرمائیں گے۔ چلیے شروع کرتے ہیں۔ کون سا عمل ہے، اچھے طریقے سے آپ نے اس کو سمجھ لینا ہے۔ سب سے پہلی چیز جو میں اکثر کہا کرتا ہوں وہ یہ کہ نماز کی پابندی ضرور کرنی ہے، کیونکہ نماز ہی ایک ایسی چیز ہے جس کے ذریعے سے انسان اللہ رب العزت کے قریب ہو جاتا ہے، اور جو نماز کی پابندی کرتا ہے اللہ رب العزت اس کی دنیا اور آخرت کو بنا دیتے ہیں، سنوار دیتے ہیں، اور اس کے لیے کبھی بھی رزق کی پریشانی نہیں رہتی۔ اگر کوئی مشکل آتی بھی ہے تو وہ نماز کی برکت سے حل ہو جاتی ہے۔ اس لیے نماز کی پابندی ضرور کرنی ہے۔ ویسے بھی اب آگے رمضان المبارک آ رہا ہے، تو اس میں تو رمضان المبارک میں بالکل بھی نماز کو مت چھوڑیے گا۔ دوسری چیز، استغفار کی کثرت ضرور کریں۔ استغفار، کوئی بھی کلمات جو آپ کو یاد ہوں ان کو اپنی کثرت کے ساتھ پڑھنا ہے۔ اللہ رب العزت کے حضور ان کلمات کو سمجھ کر پڑھنا ہے، تاکہ پتہ چلے کہ میں یہ کون سے کلمات ہیں جو میں ادا کر رہا ہوں اور ان کلمات کا معنی کیا ہے۔ یہ دو کام آپ نے اپنی زندگی کے اندر ضرور لے کر آنے ہیں، ایک تو نماز کی پابندی، اور دوسرا آپ نے استغفار کی کثرت، یہ ہمیشہ کرتے رہنا ہے۔ اور تیسری اس کے ساتھ جو چیز کو آپ نے شامل کرنا ہے وہ ہے درود شریف کی کثرت۔ اب جو عمل ہے وہ آپ نے رات کے وقت کرنا ہے۔ اس کو پہلے سمجھ لیں آپ نے کرنا کس طریقے سے ہے۔ رات کے وقت آپ عشاء کی نماز کو ادا کر لیں، تمام تر جتنے بھی آپ کے معمولات ہیں ان سے فارغ ہونے کے بعد آپ نے یہ عمل کرنا ہے۔ دیگر کام آپ نے کر لیے، اور اب آپ جب سونے کا ارادہ کر لیں تو باوضو ہو جائیں، پہلے وضو کریں اور پھر جائے نماز پر آ جائیں، اور آپ نے وہاں پر 2 رکعت صلاۃ الحاجت کے پڑھنے ہیں۔ ان کو پڑھنے کا طریقہ بھی میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ 2 رکعت نماز آپ نے نفل صلاۃ الحاجت کے پڑھنے ہیں، اور ان دونوں نوافل میں، دونوں رکعتوں کے اندر آپ نے سورۃ الفاتحہ کے بعد 11 مرتبہ سورۃ الاخلاص کو پڑھنا ہے۔ سورۃ الفاتحہ کے بعد 11 مرتبہ سورۃ الاخلاص کو پڑھنا ہے، اور پہلی رکعت میں بھی اور دوسری رکعت میں بھی آپ نے ایسے ہی کرنا ہے۔ اور اس کے بعد آپ نے وہیں پر بیٹھے ہوئے، جب آپ کے نفل دونوں مکمل ہو جائیں تو وہیں پر بیٹھے ہوئے آپ نے سورۃ الاعراف کی آیت نمبر 10، اس آیت مبارکہ کو آپ نے 153 مرتبہ پڑھنا ہے۔
153 ٹائم پڑھنا ہے آپ نے اس کو، اور پھر آپ نے خوب رو کر گڑ گڑا کر اللہ رب العزت سے انتہائی عاجزی، انکساری اور یقین کامل کے ساتھ آپ نے دعا کرنی ہے۔ یقین کامل کے ساتھ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ ہم بہت سارے وظائف ہماری زندگی میں آتے رہتے ہیں، ہم سنتے ہیں یا کوئی ہمیں بتاتا ہے، لیکن ان وظائف سے ہمیں کچھ حاصل نہیں ہوتا ظاہری طور کے اوپر، اور ہم یہی کہتے پھرتے ہیں کہ جی وظائف سے کچھ نہیں ہوتا۔ اس کی در حقیقت وجہ یہ ہوتی ہے کہ ہمارا یقین ہی کامل نہیں ہوتا، اللہ رب العزت کی ذات کے اوپر توکل ہی نہیں ہوتا، اس لیے ہم ان وظائف سے وہ فیوز، وہ برکات حاصل کرنے میں ناکام رہتے ہیں۔ تو آپ نے سب سے پہلے اپنے یقین کو کامل رکھنا ہے کہ میں اپنے رب سے مانگ رہا ہوں اور میرے رب نے مجھے ضرور عطا کر دینا ہے۔ وہ آیت مبارکہ میں پڑھ بھی دیتا ہوں، آپ سماعت کر لیجئے، اور اس آیت مبارکہ کو آپ دیکھ کر بھی پڑھ سکتے ہیں، یعنی زبانی یاد نہ بھی ہو تو بھی کوئی بات نہیں، آپ دیکھ کر بھی پڑھ سکتے ہیں۔ سورہ اعراف اس کی آیت نمبر 10 ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَلَقَدْ مَكَّنَّاكُمْ فِي الْأَرْضِ وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعَايِشَ قَلِيلًا مَا تَشْكُرُونَ۔ یہ آیت مبارکہ آپ نے 153 مرتبہ پڑھنی ہے اور اللہ رب العزت سے آپ نے دعا کرنی ہے۔ یہ عمل آپ اپنی ضرورت کے پورا ہونے تک اس کو جاری رکھیے گا۔ یہ صرف مکان کے لیے نہیں ہے، اگر آپ کے رزق کے معاملات ہیں، ملازمت نہیں ہے، کاروبار نہیں ہے، یا پھر رزق میں برکت نہیں ہے، تب بھی آپ اس عمل کو کر سکتے ہیں۔ انشاءاللہ تعالی اس عمل میں آپ کو ضرور کامیابی ہوگی۔ آج تک جس نے بھی یہ عمل، یہ وظیفہ کیا ہے، اللہ رب العزت نے اس کو ضرور عطا کیا ہے، اس کو ضرور نوازا ہے۔ تو جب آپ کا عمل مکمل ہو جائے، آپ نے 21 دن کیا، 41 دن کیا، جب مکمل ہو جائے جو آپ کا مقصد تھا، وہ آپ کا مقصد حل ہو گیا، پورا ہو گیا، تو اب آپ نے اپنی طاقت، اپنی استطاعت کے مطابق اللہ رب العزت کے راستے میں صدقہ ضرور کر دینا ہے۔ وہ صدقہ آپ کسی غریب، یتیم، مسکین کو بھی دے سکتے ہیں، کسی مسجد مدرسہ کے اندر بھی وہ آپ کر سکتے ہیں، کسی بھی جگہ کے اوپر جہاں مسلمانوں کو، انسانوں کو کوئی ضرورت ہو، آپ اس ضرورت کو پورا کرنے کے لیے وہاں پر صدقہ کر سکتے ہیں۔ انشاءاللہ تعالی اللہ رب العزت فضل فرمائیں گے اور اس عمل کی برکت سے آپ کا جو مقصد ہوگا وہ ضرور پورا ہو جائے گا۔ اس ویڈیو کو شیئر ضرور کیجئے گا تاکہ دوسرے لوگ بھی استفادہ کر سکیں۔ اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔